الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ خیر کل ہم نے شروع کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود بھی اپنا نسب نامہ بیان فرمایا کرتے تھے، اور صحیح روایات سے جو ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آباء و اجداد کا جب تذکرہ کرتے، اپنا حسب نسب بیان کرتے تو صرف عدنان تک کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں حضرت عدنان یا ادنان بھی بولا جاتا ہے کا تذکرہ آتا ہے، وہاں تک آپ بیان فرماتے، اس سے آگے بیان نہیں فرماتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا محقق اور مسلم سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد اور بن عدنان۔ یہاں تک نبی پاک علیہ السلام اپنا سلسلہ نسب بیان کیا کرتے تھے۔ اس سے آگے حضور علیہ السلام نے خود اپنا سلسلہ نسب بیان نہیں فرمایا۔ حضرت عدنان جو ہیں یہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی اولاد میں سے ہیں عدنان، اور ان کے اولاد اسماعیل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو کچھ علماء تاریخ نے نبی پاک علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک بھی بیان کیا ہے وہ سارا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جتنا سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا اسی تک ہی اکتفا کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کے خاندان کا نام قریش بھی ہے، اور قریش میں سے پھر قبیلہ آپ کا ہاشم ہے۔ تو آپ کا جو خاندان ہے اس کو قریش کہنے کی کیا وجہ ہے اور ہاشم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے تمام لوگ ہی بڑی عظمتوں اور فضیلتوں کے حامل تھے، لیکن ان میں مالک بن نضر جو تھے یہ بڑی ہی با کمال شخصیت تھے۔ ان کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے۔ مالک بن نضر نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایک نام ہے، ان کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ قریشی قریش، اور امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریش کے بارے میں لکھتے ہیں: وَهُوَ دَابَّةٌ فِي الْبَحْرِ عَظِيمَةٌ مِّنْ أَقْوَى دَوَابِّهِ سُمِّيَتْ بِهِ لِقُوَّتِهَا لِأَنَّهَا تَأْكُلُ وَلَا تُؤْكَلُ وَتَعْلُو وَلَا تُعْلَى وَكَذَلِكَ قُرَيْش۔ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے جو دادا پردادا میں سے مالک بن نضر تھے، وہ بھی بڑے دلیر، بڑے طاقتور، بڑے سخی اور شجاع قسم کے انسان تھے، اور تمام عرب کے قبائل پر غالب رہتے تھے۔ اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے
کہ یہ تو سب پر غالب رہتے ہیں، گویا کہ یہ قریش ہیں۔ تو یہ فضیلت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد کی۔ اور اسی طرح ہاشم جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام ہے ہاشم۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ، آپ کے دادا جی کا نام عبد المطلب، اور پردادا کا نام ہاشم۔ حضرت ہاشم جو تھے یہ بھی، ان کا اصل نام عمر تھا، عمر۔ ہاشم ان کا نام نہیں تھا، اصل نام عمر تھا۔ بڑے دلیر تھے، سخی تھے، بہادر تھے، فیاض تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ عرب میں قحط پڑ گیا، رزق کی کمی ہو گئی، تو جب لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے تو یہ جو تھے حضرت ہاشم، یہ ملک شام گئے اور وہاں سے خشک روٹیاں، اونٹوں کے اونٹ لاد کے لائے وہاں سے، خشک روٹیوں کے، اور مکہ پاک میں آ کے اپنے اونٹ ذبح کیے اور ان کے گوشت کا وہ شوربہ تیار کیا، اور اس شوربے میں وہ خشک روٹیاں جو تھیں وہ ملا کے ثرید تیار کر کے حاجیوں کو کھانا کھلایا، اور وافر مقدار میں کھلایا، بھئی جو آئے کھائے اور جو بھی پیٹ بھر کے کھائے۔ تو چونکہ قحط کا زمانہ تھا، لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے، ایک ایک لقمے کی محتاجی تھی۔ اس قحط کے زمانے میں اتنی کثیر تعداد کے اندر لوگوں کو کھانا کھلانا، تو یہ بہت بڑی سخاوت تھی۔ تو اس وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا ہاشم۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے وہ روٹیوں کی چوری بنا کے لوگوں کو کھلانے والا، اس کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت سے آپ کا لقب ہاشم پڑ گیا، اصل نام آپ کا عمر تھا۔ تو یہ جو دونوں شخصیات تھیں یہ بڑی دلیر بھی تھیں، سخی بھی تھیں، بہادر بھی تھیں، فیاض بھی تھیں۔ مالک بن نضر، ان کی وجہ سے آپ کے خاندان کا نام قریش پڑا، اور حضرت ہاشم کی وجہ سے، یعنی نام عمر تھا لیکن ان کو وہ روٹیوں کے جو چوری کھلائی آجی، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے اس کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ تھی آپ کے قریشی اور ہاشمی ہونے کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بیان کی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔